بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معلومات کا ایک بہت بڑا حصہ غائب کر کے دین پیش کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، ہماری پوری قوم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے، ہر خاص اور ہر عام، بہت زیادہ دین سمجھنے والے بھی اور تھوڑا دین سمجھنے والے بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جان تھی، تڑپتے تھے وہ۔ دو باتوں میں غور کرو، ایک تو دین اور دوسرا ان کی امت۔ میری امت میری امت میری امت، سوچ کے دیکھو اور دین کے بارے میں سوچ کے دیکھو۔ سوتے سوتے دین کی فکر، جاگنے پہ دین کی فکر، چلتے پھرتے دین کی فکر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین پھیلاتے پھیلاتے گزری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دیکھو اور ان کی امت کے اعمال دیکھو۔ سوچو جو بدلاؤ آج ہم چاہتے، ہر کوئی چاہتا، ہر کسی کے دل کی خواہش ہے کہ بے رحمی کی جگہ پہ رحم آ جائے، نا انصافی کی جگہ پہ انصاف آ جائے، بے حیائی کے بدلے حیا آ جائے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ شرک، کفر، بت پرستی ختم ہو جائے۔ چاہنے والے بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں چاہنے والے بہت ہیں۔ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، لیکن کیسے؟ ہمارے اعمالوں پہ نظر ڈال کے سوچو۔ قیامت تک کی آنے والی نسلیں دین پہ چلے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا جس چیز کا کبھی ارادہ بھی نہیں بنائے وہ کام کیسے انجام پائے گا؟ آج تک کے ہر چھوٹے بڑے کام میں غور کر کے دیکھو کہ کیا بغیر ارادہ بنائے بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کے واسطے امت کی کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے، ہماری کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے، معاشرات سدھرنے کے واسطے ہماری کیا اور محنت اور کوشش ہے۔ سوچ کے دیکھو کیا کوشش ہے۔ لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جس کو معاشرات کا مطلب بھی نہیں پتا۔ لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو معاشرات کا مطلب نہیں پتا، جو بوڑھے ہو گئے، جن کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کس کے 2 ہے، کس کے 4 ہے، جن کے ہیں لیکن ان کو معاشرات کا مطلب بھی نہیں پتا، سماج میں کیسے رہنا ہے۔ میں کہہ چکی نا کہ معلومات کا آدھے سے زیادہ حصہ غائب کر کے دین پیش کیا جاتا اور اس کو پورا سمجھتے۔ ایسا نہیں کہ اس میں ہماری غلطی نہیں، ہماری بھی بہت بڑی غلطی۔ ہم نے جتنی اہمیت دنیاوی تعلیم کو دی اتنی اہمیت دین کی تعلیم کو دی نہیں، اس لیے
معلومات کے اس حصے پہ کبھی ہم نے غور و فکر کرنا ضروری سمجھے بھی نہیں۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ غور و فکر تک کیسے آئیں گے ہم؟ غور و فکر تک کیسے آئیں گے سوچ کے دیکھو، بہت ضروری ہو گیا ہے یہ سوچنا۔ سارا کا سارا وقت ہم کسی نہ کسی کام میں بیزی ہے، چھوٹے بڑے۔ اور یہ بیزی لوگوں کی لسٹ نکال کے دیکھیں گے نا کہ یہ ان کا وقت کہاں جا رہا، تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا مصروفیت ہے، کتنی دیر موبائلوں میں، کتنی دیر آلتو فالتو گپ شپ میں، کتنی دیر سونے میں۔ یہ بیزی لوگوں کی جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں، ہمارے جیسے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔